بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 698، 699، 701، 700 نمبر 701 اور 702، 703۔ ان حدیث کو سماعت فرمائیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، قلوب و اذہان کو منور کیجیے۔ حضرات دی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نا حدیث سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ الحمدللہ ون بائی ون آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی جاتی ہیں۔ 697 حدیث جو ہے نا اب تک پیش ہو چکی ہیں، اور اب جو ہے اگلی حدیث کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہمیشہ روزہ رکھنا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 698 بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ ہی روزہ چھوڑا۔ روایت کے الفاظ کے بارے میں راوی کو شک ہے، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن شخیر، حضرت عمران بن حسین، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے حدیث منقول ہے، اور یہ حدیث ابو قتادہ سے جو حدیث ہے یہ منقول، یہ حسن صحیح ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، کیونکہ اہل علم کے ایک گروہ نے ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے گروہ نے اسے جائز قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے ہمیشہ روزہ رکھنا اس وقت حرام شمار ہوگا جب آدمی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں بھی روزے رکھے، لیکن اگر وہ ان ایام میں روزے نہیں رکھتا تو کراہت کے حکم سے خارج ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلسل نفلی روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 699، عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے، اور بعض اوقات آپ مسلسل اس طرح نفلی روزے نہیں رکھتے تھے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ اور کسی بھی مہینے میں مکمل روزے نہیں رکھے۔ حدیث نمبر 700، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کے بارے میں حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا، کیونکہ 10 سال حضرت انس بن مالک جو ہیں حضور کی خدمت میں رہے، اور بچپن میں چھوٹے تھے جب آپ کی والدہ جو ہے نا آپ کو تحفتاً حضور کی بارگاہ میں چھوڑ کر گئیں، کہ مدینے کے اندر جب حضور آئے تو تحفتاً حضرت انس بن مالک کو چھوڑ کر گئی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ روزے کے بارے میں سرکار نفلی روزوں کا کیا آپ کا معمول تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں اس طرح مسلسل روزے رکھتے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کسی مہینے میں آپ اس طرح روزے نہیں رکھتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ اس مہینے میں کوئی نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھنے کے خواہشمند ہوتے تو آپ کو نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھ لیتے، اور اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے دیکھنے کے خواہشمند ہوتے تو آپ سوتے ہوئے بھی دیکھ لیتے۔ یعنی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے تعلیم امت کے لیے ایسا کام متواتر نہیں کیا تھا کہ کہیں میری امت کے لیے یہ مشقت نہ بن جائے، اور حضور کی یہ عطاعتی اور خاصہ ہے حضور کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر حدیث نمبر 701 بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا نفلی روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور جب جہاد میں دشمن سے سامنا ہوتا تو راہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ
فرمانا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ حضور نے اپنے داؤد علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا۔ حدیث نمبر 702 حضرت ابو عبید بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن موجود تھا اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز ادا کی، پھر ارشاد فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، جہاں تک عید الفطر کا تعلق ہے تو وہ تمہارے کھانے پینے کا دن ہے، جب تم روزے رکھنے ختم کرتے ہو یہ مسلمانوں کی عید ہے، اور جہاں تک عید الاضحیٰ کا تعلق ہے تو تم اس دن اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ۔ یعنی عید الاضحیٰ کے ایام میں اور عید الفطر کے دن میں روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 703 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن میں۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کے غلاموں، ان حدیث سے ہمیں بہت ہی سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان احادیث کو ضرور سماعت فرما کر دوسروں تک شیئر کریں، اس نیت سے کیونکہ تعصب بندی سے پاک ہو کر، اور میری کوشش ہوتی ہے ہر امام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پچھلی ساری 1 by 1 حدیث نمبر 1 سے لے کر ان تمام حدیث نمبر 703 تک آپ کو 1 by 1 حدیث ملیں گی، ان پہ ہر امام کا نقطہ نظر جہاں مسائل آئے، فقہی مسائل آئے حدیث کے اوپر، جہاں پر کس نے کس حدیث کی دلیل لے کر کس عمل کو اپنایا، اس ساری چیزوں کو پیش رکھنا میرا مقصد ہے اور پیش رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح کے ٹائم 7:15 بجے درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن میں بھی شامل ہوا کریں، اور اس ٹائم درس حدیث ہے، اس میں بھی شامل ہو کر دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔